أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے. دہرا کیا ہے بلا عہد کہن کی داستانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پر تو ہو اور تیرا صدا ہو آسمانوں میں. سامعین علی وقار، مہمانان صد افتخار، جج صاحبان اور جناب صد گلشن خیالات سے جو چنیدہ گلہائے رنگا رنگ آپ کی خدمت عالیہ میں بکھیرنے کے لیے لایا ہوں. الفاظ و معانی کے سانچے میں ڈلے تو عنوان یوں بنتا ہے، آؤ بدلے پاکستان. جناب صد، اس بازار حیات میں تبدیلی ہر روح کی پکار، ہر نفس کی صدا اور ہر قلب زندہ کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ انقلاب و تبدیلی سے بزم حیات کی رونائیوں کو تازگی ملتی. چہرہ عالم اجلی مان میں حسن و دلکشی کے موتی ٹپکتے اور چمن دہر کے اشجار ہائے رنگا رنگ پر خوشنمائی اور دلربائی کے پھول کھلتے ہیں. جو اقوام و ملت تقاضائے حالات کے مطابق خود کو اچھائیوں کے زاویوں میں بدلتی، اپنے اصولوں کے سنہری سانچے میں ڈلتی اور شب کے اندھیروں سے صبح کے اجالے چھین لیتی ہے، وہی پشت زمین پر سینہ تان کر زندہ و پائندہ رہتی اور زمام قیادت و سیادت کی مستحق ٹھہرتی ہے. جبکہ جمود و بے حرکتی کا شکار قومیں وقت کے برہم تھپیڑوں سے لہو لہان ہو کر صفحہ دہر سے بے نشان ہو جاتی ہے، کیونکہ کشید حیات اور تصویر کائنات کے خیالات و احساسات سے تہی دامنی و محرومی موت کے مترادف ہے. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. روح امم کی حیات کشمکش انقلاب صورت شمشیر ہے. دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. سامعین علی وقار، آج میرے وقت عزیز کا وجود بھی تبدیلی کا پیاسا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے وجود سے جہالت کے تاریک حجابات تار تار تک علم کی روشنی سے اجالے کیے جائیں. عرض پاکستان کی پکار ہے کہ اس کے دامن میں ظلم و جبر کے کانٹوں کے بجائے امن و محبت کے پھول کھلائے جائیں. میرے دیش کی صدا ہے کہ اس کی مانگ میں نفرتوں، عداوتوں اور دشمنیوں کے بجائے اخوت، پیار اور بھائی چارے کی فصل بوئی جائے. مادر وطن کی فریاد ہے کہ اس کی مانگ میں بدعنوانیوں، ناکامیوں اور بے ضابطگیوں کے بجائے عدل و انصاف، فوز و فلاح اور خیر خواہی کی فصل بوئی جائے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، ایسا سبز رہے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. ہر ایک خود ہو تہذیب و وطن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی ببال نہ ہو. ارباب مکرم، پاکستان کو بدلنا ایسے شاہراہ پر گامزن کرنا ہر پاکستانی کا حسین خواب ہے، مگر یہ حسین خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب ہم اس کے عملی اقدامات کا کڑوا بھون خارج سے اتاریں گے. اگر ہم پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو آئیں اپنی رویوں، اپنی سوچوں، اپنے گھروں اور اپنے عملوں کو بدلیں کہ پھر ہی پاکستان بدلے گا. اگر ہم پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے تعلیمی اداروں میں تعلیم سے زیادہ تربیت، فنون سے زیادہ کردار سازی اور نصابیات سے زیادہ شعور و آگاہی پر توجہ دیں کہ پھر ہی پاکستان بدلے گا. اگر ہم پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے معاشرتی اقدار کو مغربی تہذیب کے بجائے اسلامی تہذیب، جو اپنی ثقافت کے بجائے آسمانی شریعت کے سانچے میں ڈالیں تو پھر بھی پاکستان بدلے گا. اگر ہم پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی نظام معیشت سے سود، رشوت اور داغبازی کی جڑ اکھاڑ پھینکیں کہ پھر بھی پاکستان بدلے گا. اگر ہم پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں
تو نظام حکومت سے سود خوری، دغابازی، مفارق پن اور مفاد پرستی کا خاتمہ کریں کہ پھر بھی پاکستان بدلے گا۔ پاکستان بدل سکتا ہے مگر جب اوپر سے نیچے تک، محکوم سے مختار تک، رعایا سے حکمران تک، ملازم سے باز تک، شاگرد سے استاد تک، ہر ایک درد وطن کے سوز میں تڑپ مچل اور بےتاب ہو کر پاکستان کو بدلنے کا عزم مصمم کرے کہ پھر ہی پاکستان بدلے گا۔ کیونکہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی ہی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ والسلام۔ پاکستان